شیراز 14 سال کا ایک شیخی باز لڑکا تھا۔ اسے سائیکل چلانے کا بہت شوق تھا۔ سائیکل چلانے میں اسے اتنی مہارت ہو گئی کہ اب وہ سائیکل چلاتے ہوئے کرتب بھی دکھانے لگا تھا۔ اس دوران سائیکل کے پرزے بے جا استعمال کی وجہ سے جلدی گھس جاتے یا ٹوٹ جاتے۔ ایک دن وہ اس طرح کرتب دکھاتا ہوا جا رہا تھا۔ آس پاس سے گزرنے والے لوگ اسے سائیکل پر کرتب کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مگر کوئی اسے ایسا کرنے سے روک نہیں رہا۔ اچانک دھماکہ ہوا۔ سڑک پر چلتے ہوئے لوگوں نے شیراز کو گھورا۔ پچھلے ٹائر کی ٹیوب ایک دھماکے سے پھٹ گئی تھی۔ شیراز سائیکل سے اتر گیا۔ ٹیوب کے ساتھ ٹائر بھی پھٹ گیا تھا۔ شیراز اپنی مستیوں میں گھر سے بہت دور نکل گیا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 100 روپے کا ایک نوٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک سائیکل مستری کے پاس کھڑا تھا۔ مستری نے ٹائر اور ٹیوب دیکھنے کے بعد کہا، ٹیوب کو تو پنچر لگ جائے گا، مگر ٹائر تبدیل کرنا پڑے گا۔ نیا ٹائر 700 روپے کا ہے، بتاؤ ٹائر تبدیل کر دوں؟ 700 روپے؟ میرے پاس تو 100 روپے ہیں، لگتا ہے پیدل گھر جانا پڑے گا۔ شیراز نے سائیکل کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ پھر وہ سائیکل کھینچتا ہوا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شیراز گھر پہنچا تو پیدل چلنے کی وجہ سے وہ تھک چکا تھا۔ امی جان نے پچھلے ٹائر کو دیکھا جو زمین سے چپکا ہوا تھا۔ بولے، آج پھر سائیکل پنچر کر کے آئے ہیں؟ آج ٹیوب کے ساتھ ٹائر بھی پھٹ گیا ہے۔ پنچر اور نئے ٹائر کا خرچ کل ملا کر 800 روپے ہیں۔ 800 روپے، امی جان نے دہرایا۔ آپ 700 روپے دے دیں، 100 روپے میرے پاس ہیں۔ شیراز کا یہ پرسکون انداز امی جان کے لیے حیرت میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ امی جان کا سوال سن کر شیراز نے نہایت عاجزی سے جواب دیا۔ سائیکل پر سوار گھر کی طرف چلا آ رہا تھا کہ اچانک ٹیوب اور ٹائر دونوں پھٹ گئے۔ وہیں سے میں سائیکل کھینچتا ہوا پیدل گھر آ رہا ہوں۔ اچانک شیراز کی نظر سائیکل پر پڑی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ کہہ رہی ہوں، جھوٹ جھوٹ، سراسر جھوٹ، اپنے کرتوتوں کے بارے میں تو بتاؤ، سچ بولو، سچ۔ شیراز نے بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں جواب دیا، تم تو چپ رہو، دیکھو میں اپنی پیاری امی جان سے بات کر رہا ہوں، 800 روپے کا معاملہ ہے۔ امی اپیل پر غور کر رہی ہیں۔ آخر امی جان نے 800 روپے شیراز کو دے دیے۔ شیراز اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ نیا ٹائر اور ٹیوب میں پنچر لگنے کی دیر تھی کہ وہ پہلے جیسا شیراز بن گیا۔ سائیکل نے احتجاجاً چیخو پکار شروع کر دی، مگر شیراز پر نہ تو پہلے اثر ہوتا تھا اور نہ اب ہو رہا تھا۔ ایک دن وہ سائیکل پر دور ایک نئی کالونی کی طرف جا نکلا تھا۔ نئی کالونی کی بڑی بڑی سڑکیں دیکھ کر شیراز نے وہاں سائیکل پر کرتب دکھانا شروع کر دیے۔ وہ کبھی چلتی سائیکل پر لیٹ جاتا، کبھی اپنے دونوں پاؤں ایک ہی پائیدان پر رکھ دیتا اور کبھی گدی پر پاؤں رکھ کر اپنے دونوں ہاتھ ہینڈل پر رکھ کے خوشی سے نعرہ بلند کرتا کہ ہم سب ہو تو سامنے آئے۔ اچانک اس کے سامنے ایک گدھا گاڑی آ گئی۔ وہ کوشش کے باوجود سائیکل پر قابو نہ رکھ سکا اور گدھا گاڑی سے جا ٹکرایا۔ اس ٹکر میں شیراز کے گھٹنے پر چوٹ آئی اور سائیکل کا اگلا پہیہ ٹیڑھا ہو گیا۔ جب وہ لنگڑاتی ٹانگ اور سائیکل کے ٹیڑھے پہیے کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو امی جان گھبرا گئیں۔ اس کے زخم پر مرہم لگایا اور پینے کو گرم گرم دودھ دیا۔ شیراز بستر پر لیٹا تو اسے صحن میں کھڑی ہوئی سائیکل دکھائی دے رہی تھی۔ سائیکل کو دیکھ کر اسے افسوس ہوا کہ وہ بھی بری حالت میں تھی، اسے بھی مرمت کی ضرورت تھی۔ امی جان صحن میں آئیں تو اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آج کل تو لوگ اندھا دھند سڑکوں پر گاڑیاں چلاتے ہیں، میرا بیٹا تو بہت دیکھ بھال کر آرام سے سائیکل چلاتا ہے۔ یہ سن کر شیراز سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی نظر سائیکل پر پڑی۔ اسے ایسا لگا جیسے سائیکل اسے گھور رہی ہے اور امی کی بات سن کر وہ کہہ رہی ہو، یہ بات درست نہیں، جس طرح شیراز مجھے چلاتا ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ شیراز میرے ذریعے کرتب دکھاتا ہے، وہ مجھے چلاتا نہیں، اڑاتا ہے۔ میرے کل پرزے اس سے بہت تنگ ہیں۔ یہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اچانک امی جان نے بستر پر لیٹے شیراز کو گھورا۔ شیراز کو لگا جیسے امی سائیکل کے پرزوں کی ساری باتیں سن چکی ہوں۔ انہوں نے کچھ سوچا اور الماری میں سے ایک کاغذ نکال کر شیراز کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کاغذ اس وقت کا تھا جب امی جان نے اسے سائیکل خرید کر دی تو شیراز نے اس سے وعدہ کیا تھا، جو اس کاغذ پر لکھا تھا، وہ سائیکل کی حفاظت کرے گا، اسے دھیان سے چلائے گا، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے گا، وہ شرارتی بچوں کی طرح اس پر کرتب نہیں کرے گا۔ شیراز نے ان باتوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کیا تھا۔ ابو جان اپنے دفتر کے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔
اس لیے امی جان سے سائیکل کی مرمت کے لیے مزید پیسے ملنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اگلے دن شیراز کو لنگڑاتے ہوئے اسکول جانا اور آنا پڑا۔ اسکول زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے شیراز سائیکل پر ہی اسکول جاتا تھا۔ گھر واپسی پر اس کے جیومیٹری باکس میں جیب خرچ جوں کا توں دیکھ کر امی نے پوچھا، تم نے ان روپیوں کو خرچ کیوں نہیں کیا؟ میں سائیکل کے لیے پیسے اکٹھے کر کے اس کی مرمت کروانا چاہتا ہوں، میں اسے دوبارہ زخمی نہیں کروں گا۔ اس کی باتوں سے امی جان کا دل بھی نرم پڑ گیا تھا۔ وہ بولی، غلطی کا احساس ہونا سب سے اچھی بات ہے، میں سائیکل کی مرمت کے لیے پیسے دے دوں گی، وعدہ کرو سائیکل کو احتیاط سے استعمال کرو گے۔ شیراز نے وعدہ کیا۔ شیراز کہتا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ اپنی سائیکل کا ہر طرح خیال رکھوں گا۔ شیراز کی یہ بات سن کر امی جان کے ساتھ ساتھ شاید سائیکل بھی خوش ہو گئی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے وعدے کو بھولنا نہیں چاہیے ورنہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔